پاکستان اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک اور ملک ہے جسے ہم تسلیم نہیں کرتے؟ وہ کون سا ملک ہے اور اس ملک کا آج کی ویڈیو سے کیا تعلق ہے، سب سمجھ آ جائے گا۔ لیکن ایک ڈسکلیمر پہلے دے دوں، یہ ویڈیو شاید آپ کے لیے بہت شاکنگ ہو سکتا ہے کہ اسے دیکھ کر آپ کا دل بھی ٹوٹ جائے۔ اس ویڈیو کو بنانے میں ہمیں بھی بہت حیرانی اور افسوس ہوا، شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، اور ایک کڑوا سچ یہ ہے کہ آپ میں سے 61% لوگ ہمیں چھپ کر سبسکرائب کیے بغیر دیکھتے ہیں۔ دیکھو، آج کل کے دور میں کریڈیبل انفارمیشن از لائک گولڈ، اور رفتار کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنا کنٹینٹ 100% کریڈیبل اور ریلائبل سورسز سے ہی سورس کر کے آپ تک پہنچائیں گے۔ تو چلیے آپ کے سبسکرپشن کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ۔ یہ باکو ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے سرکل میں کوئی نہ کوئی باکو ضرور جا چکا ہوگا۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ پاکستانیوں کا نیا بینکاک بنا ہوا ہے، اور یہ ہے ترکی۔ ہمارے پیارے ارطغرل غازی کی اولادوں کا وطن، ان کے ساتھ بھی ہمارا بہت ہی پیار کا رشتہ ہے۔ اور واقعی جتنی عزت پاکستانیوں کو ترکی میں ملتی ہے شاید ہی کسی اور ملک میں ملتی ہو۔ صرف عوام نہیں، ہمارے خواص کے بھی آپس میں بہت گہرے تعلقات ہیں۔ یہ دیکھیں کیسے اردوغان صاحب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا ہاتھ تھامے کھڑے ہیں، اور یہاں تو شہباز شریف، آذری صدر الہام علیوف اور اردوغان دل چاہتا ہے کہ دوستوں کی طرح ہاتھ پکڑ کر چہل قدمی بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ان پیارے آذری اور ترک بھائیوں کی ایک اور سائیڈ بھی ہے، ایک ڈارک سائیڈ جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ سوشل میڈیا پر ایک بار پھر ابراہیمی معاہدوں کا شور ہے۔ ابراہیمی معاہدہ سب آپ ہی بتاؤ گے یا کچھ ہمارے لیے بھی رہنے دو گے؟ 2020 میں صدر ٹرمپ نے عرب ممالک سے کہا چلے آپ سب ہمارے پیارے اسرائیل سے لڑائی ختم کریں اور سب یہاں مل جل کر اچھے بچے بن کر رہنا شروع کریں۔ Also opened the door for Muslims around the world to visit the historic sites in Israel. دوستی کے ان معاہدوں کا نام ابراہیمی معاہدہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں مانتے ہیں۔ ٹرمپ کی کال پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ممالک میں UAE، بحرین، سوڈان اور مراکش شامل تھے۔ اس کے بعد کووڈ آ گیا اور ٹرمپ چلے گئے۔ اب ایک بار پھر ٹرمپ کے اقتدار میں آتے ہی ابراہیمی معاہدوں کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ Historic Abraham Accords that we're so proud of, all the momentum. ٹرمپ آخر یہ معاہدہ کروانا کیوں چاہتے ہیں؟ نمبر 1 ریزن، ٹرمپ اپنے نئے مخالفین کے برعکس آئسولیشنسٹ سیاست کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ دنیا بھر میں پنگے لیتا پھرے، جنگیں کرتا پھرے۔ ان کی سیاست کا سارا فوکس امریکہ فرسٹ پر ہے۔ America first. اور وہ عرب اسرائیل تعلقات کی نارملائزیشن اس لیے چاہتے ہیں کہ اس کے بعد امریکہ کے لیے مڈل ایسٹ میں اپنے آپریشنز کو سمیٹنا آسان ہو جائے گا۔ دوسری وجہ ایران، اور اس وجہ پر ہمارے سخت عرب بھائی بھی مکمل پگھل سکتے ہیں، کیونکہ ایران کی امریکہ اور اسرائیل سے تو کھلی جنگ ہو چکی ہے، لیکن باقی عرب ممالک سے بھی کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ تیسری بڑی وجہ فلسطین کاز کا دی اینڈ۔ ان معاہدوں کے ذریعے فلسطینیوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اچھی طرح دیکھ لیں، ان کے عرب بھائی اب انہی حالات کے باوجود اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے کو تیار ہیں، تو اگر انہوں نے لچک نہ دکھائی تو دنیا انہیں نظر انداز کر دے گی۔ اسرائیل اور امریکہ کے مفادات تو سمجھ میں آ گئے، لیکن ان معاہدوں سے عرب ممالک کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہیں سے ہماری ویڈیو ایک بار پھر ہمارے پیارے دوست آذربائیجان کے ساتھ لنک ہوگی۔ 1991 میں جب آذربائیجان سوویت یونین سے آزاد ہوا تب ملک میں خانہ جنگی جیسی صورتحال تھی۔ ادھر آرمینیا سے نگورنو کاراباخ کے مسئلے پر مسلسل جنگ ہو رہی تھی۔ معاشی بحران، بے روزگاری اور بدعنوانی عام تھی۔ دنیا میں کوئی خاص دوست یا اتحادی موجود نہیں تھا۔ آذربائیجان کے پاس تیل تو تھا، لیکن وہ اسے عالمی منڈی تک پہنچانے کا ذریعہ، سرمایہ کار یا ٹیکنالوجی نہیں رکھتا تھا۔ لیکن پھر ان حالات میں آذربائیجان کو ایک ان یوزول پارٹنر ملا۔ اسرائیل اس زمانے میں اپنی معیشت کو بہت تیزی سے آگے بڑھا رہا تھا، اور اس ترقی کے لیے اسے آئل کی ضرورت تھی۔
اب قسمت کی ستم ظریفی کہ اس ملک کے ہر پڑوسی کے پاس بے پناہ تیل تھا، لیکن وہ اس سے ٹریڈ تو دور بات چیت بھی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اب آذربائیجان مسلم ملک تھا، اس کے پاس تیل بھی تھا، لیکن پڑوسی نہیں تھا، اور ایک ایسے وقت جب تمام مسلمان ملک اس پڑوسی کے خلاف تھے، آذربائیجان نے خاموشی سے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ پہلے کئی سالوں تک یہ تعلق خفیہ رہا اور پھر آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آنے لگا۔ اس دوستی میں دونوں ملکوں کو فائدہ ہی فائدہ تھا۔ اسرائیل نے اپنی ضرورت کا تقریباً 40% تیل آذربائیجان سے لینا شروع کر دیا۔ آذربائیجان کو مستقل خریدار مل گیا اور آمدنی میں اضافہ ہوا۔ ادھر ریٹرن میں اسرائیل نے لیٹسٹ ملٹری اکوپمنٹ آذربائیجان کو بیچنا شروع کر دیا، جس کا اسے آرمینیا کے خلاف جنگ میں بہت فائدہ ہوا۔ پچھلے 10 سالوں میں آذربائیجان کی 70% ملٹری امپورٹس اسرائیل سے تھی۔ ابھی پچھلے دنوں پاک بھارت جنگ میں اسرائیلی ہیروپ ڈرونز کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اگر نہیں سنا تو آپ اس موضوع پر بھی رفتار کی یہ پوڈ کاسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہیروپ ڈرونز آذربائیجان کو ملنے والے اسرائیلی ہتھیاروں میں سب سے اہم ہیں۔ 2020 کی نگورنو قراباغ جنگ میں بھی انہی کے ذریعے آذربائیجان کو فیصلہ کن برتری ملی۔ اس کے علاوہ نگرانی اور ٹارگیٹنگ کے لیے ہرمیز 450 اور ہرمیز 900 ڈرونز بھی دیے گئے۔ ساتھ ہی آذربائیجان نے چھوٹے سائز کے آربیٹر منی UAVs ڈرونز بھی خریدے، جو میدان جنگ میں دشمن کی پوزیشن جاننے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ 2020 کی جنگ میں انہی ڈرونز نے آذربائیجان کو آرمینیا کے ٹینک، ریڈار اور میزائل سسٹمز تباہ کرنے میں بھرپور مدد کی، اور اس کے ساتھ آذربائیجان نے اسرائیل سے الیکٹرانک اور سائبر وارفیئر کے سسٹمز بھی حاصل کیے۔ ویسے آپ کو پتا ہے آذربائیجان کا دوسرا سب سے بڑا ڈیفنس پارٹنر کون ہے؟ آپ کا بھائی، میرا مطلب ہمارا پاکستان۔ جون 2025 میں ہم نے آذربائیجان کے ساتھ اپنی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیفنس ڈیل کی ہے، جس میں ہم نے انہیں $4.5 ارب مالیت کے 40 JF-17 فائٹر پلینز بیچے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اسرائیل کو آذربائیجان سے ایک اور فائدہ بھی ہوا ہے، اور وہ یہ کہ آذربائیجان نے اسرائیل کو ایران کے خلاف انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے اپنی سرحدی علاقوں کا مکمل ایکسس دیا، جہاں اسرائیل نے اپنے لسننگ پوسٹ سیٹ اپ کر رکھی ہیں۔ بائی دی وے، آپ کو یاد ہے نا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر کہاں کریش ہوا تھا؟ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ نے آذربائیجان کو یورپ اور امریکہ کے پاور کوریڈورز میں بھی ایکسس فراہم کیا، جس سے اسے اپنے دونوں اگریسو پڑوسی ممالک ایران اور روس کے پریشر سے بھی بچنے میں مدد ملی۔ لیکن یہ تیل آذربائیجان سے اسرائیل تک آخر پہنچتا کیسے ہے؟ That brings us to our other best friend, Turkey۔ ترکی اور اسرائیل کے رشتے ایک رولر کوسٹر رائیڈ کی طرح ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ 1949 سے لے کر اب تک یہ دونوں ممالک کبھی دوست رہے، کبھی ایک دوسرے سے ناراض۔ تو چلے ریوائنڈ کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ترکی کی مساجد میں اذانیں گونجتی ہیں، اسکولوں میں بچوں کو اللہ رسول کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں، مردوں کو داڑھی رکھنے اور خواتین کو سر ڈھکنے کی آزادی ہے، اور تو اور دیانت کے نام سے ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو ملک میں اسلامک ویلیوز کے پرچار کا کام کرتا ہے۔ لیکن ترکی ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ احمد کمال اتا ترک کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اگر نہیں تو ان پر رفتار نے ایک پوری ڈاکیومنٹری بنائی ہے، ضرور دیکھیے گا۔ جی بھائی، آپ صحیح سوچ رہے ہیں، لیکن اب ہم کیا کریں جب ہم نے ہر سبجیکٹ پر کام کیا ہوا ہے۔ اچھا، ویڈیو سے یاد آیا، سبسکرائب تو کر چکے ہیں نا؟ اپنے کمال بھائی ویسے تو بڑے کمال کے آدمی تھے، لیکن تھوڑے سے دین بیزار تھے، اسی لیے ان کو ہر اسلام یا پھر یوں کہہ لیجیے عرب مخالف چیز اور ملک سے پیار تھا۔ شاید اسی چیز کا اثر تھا کہ ترکی وہ پہلا مسلم میجورٹی ملک تھا جس نے 1949 میں اسرائیل کو تسلیم کیا۔ لیکن پھر اگلے 30 سے 40 سال تک آنے والی تمام حکومتوں نے اسرائیل کو کوئی خاص لفٹ نہیں کروائی، بلکہ 1956 میں جب اسرائیل نے مصر پر حملہ کیا تو ترکی نے سفارتی تعلقات کو کم کر دیا۔ بلکہ یہی نہیں، 1975 میں ترکی نے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو بھی تسلیم کیا، جس سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اور خراب ہو گئے۔ لیکن پھر 1990s میں ترکی اور اسرائیل کے بیچ تعلقات میں ایک نیا موڑ آیا، فوجی معاہدے ہوئے۔ موساد اور ترکی کی انٹیلیجنس نے مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیلی پائلٹ ترکی میں تربیت لینے آنے لگے اور ترکی کو اسرائیل سے ہتھیار ملنے لگے۔ سیاحت، تجارت،
ہائی ٹیک سب کچھ اوپر جا رہا تھا۔ اسرائیلی شہری ترکی کی سیر کو آتے اور ترکی اسرائیلی مارکیٹ سے فائدہ اٹھاتا، اور یہی وہ زمانہ تھا جب امریکہ نے اپنے بہادر بچے اسرائیل کی انرجی نیڈز پوری کرنے کے لیے ترکی، جارجیا اور آذربائیجان کو باکو تبلیسی جہان پائپ لائن بنانے پر آمادہ کیا۔ لیکن ابھی یہ پائپ لائن بن ہی رہی تھی کہ ترکی کی سیاست میں زلزلہ آ گیا۔ 70-80 سالوں بعد اسلام پسند اردغان حکومت میں آ گئے، لیکن پائپ لائن نہیں رکی، اور پھر بالآخر 2006 میں اس پائپ لائن سے اسرائیل کو آذری آئل کی سپلائی شروع ہو گئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بھی پورے زوروں سے جاری تھی کہ ایک تیسرے ملک میں ایسا واقعہ ہوا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر سال جنوری میں دنیا کے اہم ترین فیصلہ ساز اور فلاسفر سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں جمع ہوتے ہیں، جہاں وہ 5 اسٹار ریزورٹس میں گرما گرم کھانے کھاتے ہیں، کافی پیتے ہیں، نیٹ ورکنگ کرتے ہیں، اور ہاں، دنیا کو درپیش بڑے بڑے مسائل پر کچھ ہلکی پھلکی گپ شپ بھی کرتے ہیں۔ یہ ایونٹ ورلڈ اکنامک فورم کی چھتری تلے منعقد کیا جاتا ہے۔ 2009 میں جب یہ اجلاس ہوا، اس وقت اسرائیل فلسطین پر ایک اور دہشت گرد حملہ کر رہا تھا، اور اس حملے کا نام تھا آپریشن کاسٹ لیڈ۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈیووس انتظامیہ نے ایک پینل غزہ میں امن کے موضوع پر بھی رکھا۔ پینل میں ترک وزیر اعظم رجب طیب اردغان، اسرائیلی صدر شمون پیریز اور UN سیکرٹری جنرل بان کی مون کو بات کرنے کے لیے ایک ساتھ بٹھایا گیا۔ جب اسرائیلی حملے میں 1500 بچوں کی شہادت کی بات ہوئی تو شمون پیریز نے وہی بکواس کی جو آج تک کی جاتی ہے، ہمیں اپنے دفاع کا حق ہے، لیکن وہ وہی نہیں رکے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں ترکی کو بھی اپنی تنقید کا نشانہ بنایا، اور پھر باری آئی اردغان کی۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو فلسطینی بچوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن پھر کچھ ہی دیر میں وہی ہوا جو ایکسپیکٹڈ تھا۔ ماڈریٹر نے ان کو سینسر کرنا شروع کر دیا۔ I want to ask you to defer to our host. Çok teşekkür ediyorum. To our host. Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. اسرائیلی صدر کو 25 منٹ تک تقریر کرنے کی اجازت دینے والے ماڈریٹر نے اردغان کو صرف 12 منٹ دیے۔ اردغان کا دماغ گھوم گیا۔ انہوں نے ماڈریٹر سے احتجاج کیا اور اسٹیج سے یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ اب میں دوبارہ کبھی ڈیووس نہیں آؤں گا۔ Turn this over to our host. Prime Minister, ڈیووس سے ناراض ہو کر نکلنے والے اردغان جب ترکی پہنچے تو ایئرپورٹ پر عوام کا سیلاب آ گیا، اور راتوں رات اردغان ترکی ہی نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیڈر بن گئے۔ لیکن ادھر اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات پہلے جیسے نہ رہے، اور پھر 2010 میں اسرائیل نے ترکی سے امدادی سامان لے کر غزہ کی طرف جانے والی کشتی پر حملہ کر دیا۔ 9 ترک رضاکار شہید ہو گئے۔ ترکی نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر کے معافی، معاوضے اور غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ بالآخر 2013 میں اسرائیل نے معافی بھی مانگی اور $2 کروڑ معاوضہ بھی دیا، یعنی تعلقات بہتر ہونے لگے۔ 2016 میں دونوں ممالک نے دوبارہ سفیر بھیجے، لیکن 2018 میں ایک بار پھر غزہ میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں پر ترکی نے اسرائیلی سفیر کو نکال دیا، اور پھر جمال خشوگی کا قتل ہو گیا، اور سعودی عرب کی ٹینشن نے اردغان کو ادھر ادھر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے 2022 میں ایک بار پھر اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، لیکن پھر 7 اکتوبر 2023 ہو گیا۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری سے اردغان ایک بار پھر غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اسرائیل کو دہشت گرد قرار دیا اور اسرائیل کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات بھی منقطع کرنے کا اعلان کر دیا۔ جینزی کی زبان میں کہا جائے تو اسرائیل ترک سفارتی تعلق ایک سچویشن شپ ہے، کبھی خوشی کبھی غم، لیکن تجارتی تعلقات پچھلے 20 سالوں میں خوب پھل پھول رہے ہیں۔ 2002 میں دونوں ملکوں کے درمیان صرف $1.5 ارب کی تجارت تھی، جو اب بڑھ کر $8 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ 20 سالوں سے مسلسل ترکی کے جہان پورٹ سے اسرائیل کو تیل کی فراہمی چلتی رہی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں بھائی، 7 اکتوبر کے بعد تو یہ سلسلہ رک گیا ہوگا۔ ایکچولی حقیقت یہ ہے کہ یہ سپلائی غزہ میں قتل عام کے باوجود بڑھائی جا چکی ہے۔ ہاں، عوام کے رد عمل سے بچنے کے لیے آذری حکومت ان اعداد و شمار کو رپورٹ نہیں کرتی، اور ترکی والوں نے تو ایک بہت ہی الگ کام کیا ہے۔ جہان پورٹ سے نکلنے والے آئل ٹینکرز اب ٹریکرز آف کر کے اسرائیل تک کا سفر کرتے ہیں،
تاکہ ان شپمنٹس کو ٹریک نہ کیا جا سکے۔ حکومتی پارٹی کے ممبر اسمبلی اوزلم زینگن کے مطابق ترک پورٹ سے اسرائیل کو روزانہ 7 لاکھ بیرل تیل سپلائی ہوتا ہے اور ہر بیرل پر ترکی کو $1.27 کمیشن ملتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ترک حکومت کا کہنا ہے کہ معاہدے کی شرائط ہی کچھ ایسی ہیں کہ جو بھی سچویشن ہو تیل کی سپلائی نہیں روکی جا سکتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بات اتنی ہی سمپل ہے تو پھر اس سپلائی کو چھپایا کیوں جاتا ہے؟ اور شاید اسی لیے انوائرمنٹ ایکٹیوسٹ گریٹا تھنبرگ نے ان دونوں ملکوں کے خلاف احتجاج کی کال بھی دی تھی۔ لیکن شاید ریئل پالیٹکس اسی کو کہتے ہیں، غزہ کے لیے امداد بھی اور اسرائیل کے لیے تیل بھی۔ ابراہیم علیوف اور اردوغان ان چند ہیڈز آف سٹیٹس میں شامل ہیں جو پچھلے 3 سالوں میں پاکستان آئے ہیں۔ انڈیا کے خلاف ہونے والی جنگ میں بھی دونوں ملکوں نے کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا، جس پر پڑوسیوں کو آگ بھی لگی۔ شروع میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ اسرائیل کے علاوہ وہ کون سا ایک اور ملک ہے جسے پاکستان تسلیم نہیں کرتا۔ پاکستان اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک اور ملک ہے جسے ہم تسلیم نہیں کرتے؟ وہ ملک ہے آذربائیجان کا پڑوسی مگر دشمن ملک آرمینیا، جس کے ساتھ نگورنو کاراباخ کے مسئلے پر دونوں ملکوں کے درمیان پچھلے 30-40 سالوں سے لڑائی چل رہی ہے۔ بائی دا وے، ابھی کچھ ہی دن پہلے صدر ٹرمپ نے دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر بھی کروایا ہے۔ اب اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ دوست کا دشمن ہمارا بھی دشمن ہوتا ہے، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دوست کا دوست ہمارا کیا ہوتا ہے؟